بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع جنت کا بازار۔ سننے میں یہ عجیب لگ رہا ہوگا کہ جنت میں کیا بازار بھی ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ بہت سے اسلامی کتابوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ جنت میں ایک بازار بھی ہوگا۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچان سکے۔ عزیز دوستو، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں اور زندگیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر گزاریں۔ ہمارے مرنے کے بعد یا تو ہم کو سزا دی جائے گی یا پھر انعام۔ اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے اور اس کا دار و مدار ہمارے آج کی زندگی پر ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر گزار دیا تو اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیجے گا، لیکن ہم نے اپنی زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزاری تو اللہ پاک ہمیں جہنم میں داخل کرے گا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح مدینے کے بازار میں آج ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالی جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کو ملائے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر عرض کیا، کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت اور برتری کے لحاظ سے جنت میں مقیم ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے زیادہ اور جتنے اعلیٰ ہوں گے، اسی اعتبار سے اسے بلند تر اور خوب تر مکانات و منازل ملیں گے۔ پھر انہیں دنیاوی ایام کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی کہ وہ سب اس دن اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے، جو ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔ جنتیوں کو دیدار کرانے کے لیے وہ جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا۔ اس باغ میں مختلف درجات کے ممبر، یعنی نور کے ممبر، موتیوں کی ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے، جن پر جنتی بیٹھیں گے، یعنی جو جنتی جس مرتبے کا ہوگا وہ اسی لحاظ سے اپنی ممبر پر بیٹھے گا۔ نیز ان میں سے جو جنتی کمتر مرتبے کا ہوگا وہ مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، یعنی ٹیلوں پر بیٹھنے والوں لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہوگا کہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جگہ اور نشست گاہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یقیناً۔ کیا تم دن میں سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ دیدار الہی کے اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے پروردگار تمام حجابات اٹھا کر براہ راست ہم کلام نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالی حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، کیا وہ دن تجھے یاد نہیں جس دن تو نے گناہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عہد شکنیاں یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا۔ تب وہ شخص عرض کرے گا، میرے پروردگار، کیا آپ نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیے؟ پروردگار فرمائے گا، بے شک میں نے تیرے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں، اور تو میری اسی معافی کے نتیجے میں آج اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ پھر وہ لوگ اسی حالت اور مرتبے پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا، اٹھو اور اس چیز کی طرف آ جاؤ
جو ہم نے تمہارے عظمت کے باعث تیار کر رکھی ہے جو ہم نے تمہاری عظمت کے باعث تیار کر رکھی ہے اور تم اپنی پسند و خواہش کے مطابق جو چاہے لے لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی اور نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ کسی دل میں ایسا تصور آیا ہوگا۔ پھر بازار میں سے وہ چیزیں ہمیں اٹھا اٹھا کر دے دی جائے گی جن کی ہم خواہش کریں گے، حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ نیز اس بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلند تر مرتبہ شخص دوسرے نسبتاً کم درجے کے شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا، یعنی جنتیوں میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی معمولی اور ذلیل خیال کیا جائے۔ بہرحال اس بلند تر مرتبہ شخص کو کمتر مرتبہ شخص کا لباس پسند نہیں آئے گا۔ ابھی ان دونوں کا سلسلہ گفتگو ختم نہیں ہو پائے گا کہ یکا یک وہ بلند مرتبہ شخص محسوس کرے گا کہ میرے مخاطب کا لباس تو مجھ سے بھی بہتر ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہم سب جنتی اپنے اپنے محلات اور مکانوں کی طرف واپس ہوں گے اور یہاں ہماری بیویاں ہم سے ملے گی تو مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کرے گی۔ ہر عورت اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس سے جاتے وقت تمہارا تھا۔ وہ اپنی بیویوں سے کہیں گے، آج ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھنے کی عزت حاصل ہوئی ہے جو جسم و بدن اور حسن و جمال کی ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا میرے دوستوں جنت کے بارے میں مختصر معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگلی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔